نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز دوستو اور طالب علم ساتھیوں، رب کریم کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت اہل حق میں سے قائم فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں اور یہ اہل حق کیوں ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا بنیادی تعارفی نام مسلمان ہے، اور مسلمان نام ہمیں اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا ہے، اور اہل سنت والجماعت نام ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت میں کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور کچھ کے سفید ہوں گے، تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ پوچھنے والے صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہم، کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت میں سفید بھی ہوں گے اور کچھ کے کالے بھی ہوں گے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی قرآن کریم کی تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت نقل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، فرمایا جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت اور گمراہ ہوں گے۔ گویا ہمیں ہمارا یہ نام حضور پاک علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میری اس گفتگو میں آپ کے سامنے ہر لفظ پر اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت یہ لفظ آئے گا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کون ہے، اہل سنت والجماعت نام ملا کیسے، تو یہ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دوسری بات، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت یہ اشارہ ہے، والجماعت یہ بھی اشارہ ہے، اشارے سے کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ مغربی تہذیب ہے اور یہ ہمارے مشرقی روایات ہیں، تو کیا مطلب؟ دو لفظ ہیں نا۔ مشرقی روایات کا مطلب پردہ اور حیا، مغربی تہذیب کا معنی ننگی تہذیب۔ جیسے لفظوں کا اشارات سے سمجھ آتا ہے، ویسے یہاں بھی الفاظ ہیں اور اشارات سے سمجھ آتے ہیں۔ اہل سنت دین نبی سے لینا، والجماعت اس کی تشریح رسول اللہ کے صحابہ سے لینا، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اہل سنت والجماعت دین نبی سے لیتے ہیں، تشریح نبی پاک کے صحابہ سے لیتے ہیں۔ کتنے بندے ہیں، کتنے طبقے ہیں؟ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے بندے ہیں جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 مالکی، نمبر 2 شافعی، نمبر 3 حنبلی، نمبر 4 جو اصل نمبر اول ہے احناف حنفی۔ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار، مالکی امام مالک کے پیروکار، شافعی امام شافعی کے پیروکار، حنبلی امام احمد بن حنبل کے پیروکار۔ یہ 4 اہل سنت والجماعت ہے۔ اس دھرتی پہ 5واں اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اور جب یہ جملہ کہا جائے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، تو اس کا معنی ہے اس مذہب پہ 4 امام متفق ہیں۔ جب یہ لفظ بولا جائے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کا مطلب ہے اس مسئلے پر 4 اماموں میں اختلاف نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک امت مسلمہ ہے ہی ان 4 اماموں کے متبعین لوگ۔ تو جب ہم اہل سنت والجماعت کہیں گے
تو پتہ چلا امت مسلمہ میں اس پر اتفاق ہے۔ اب آپ سمجھیں، جہاں میں اہل سنت والجماعت کا لفظ بولوں گا، اس سے مراد کوئی پاکستان کی تنظیم نہیں ہے، اس سے مراد کوئی جماعت نہیں ہے، اس سے مراد کوئی پولیٹیشن اور سیاست کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ طبقہ ہے جسے امت مسلمہ کہا جاتا۔ اب جو ہمارا عنوان ہے وہ عقیدہ ثواب و عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر بھی ہے، ثواب قبر بھی ہے۔ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ تو عذاب قبر اور ثواب قبر یہ دو لفظ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہیں ہی دو چیزیں، یا بندہ نیک ہے یا بندہ بد ہے، یا اچھا ہے یا برا ہے، یا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو جب ہیں ہی دو جہتیں تو ان کے نتیجے بھی دو ہیں۔ اگر ٹھیک ہے تو ثواب قبر، برا ہے تو عذاب قبر، اچھا ہے ثواب قبر، غلط ہے عذاب قبر، نیک ہے ثواب قبر، بد ہے عذاب قبر۔ تو اسی لیے ثواب و عذاب قبر ہے کہ ہم صرف عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں، ہم ثواب قبر کی بھی قائل ہیں۔ اگر نیکی کریں گے تو ثواب ملے گا، گناہ کریں گے تو عذاب ملے گا، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو یہ عقیدہ ثواب و عذاب قبر ہے۔ اس پر میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذرا آپ توجہ رکھنا۔ مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آج کل دین کو بدلنے کی ترتیبیں بدل گئی ہیں۔ جو دین پر اعتراضات ہیں نا، ان کی ترتیبیں بدل دی ہیں۔ مثلا کوئی بندہ کہے یہ گلاس نہیں ہے بھائی، یہ تو جگ ہے، کیونکہ جگ میں بھی پانی جمع ہوتا ہے۔ اب کچھ بندے کہیں گے ہو سکتا ہے چھوٹا جگ ہے، تو اصل میں وہ گلاس اور جگ میں تشویش پیدا کر کے مسئلہ کچھ اور بتانا چاہتا ہے۔ آج دین کو مکمل بدلے نا تو اگلا پکڑ لے گا بھی تو دین کا دشمن ہے۔ تو لوگ دین کو بدلنے کی ترتیبیں یہ ہیں کہ وہ لفظ کے مطلب بدل دیتے ہیں۔ اب عقیدہ ثواب و عذاب قبر میں بھی یہی ہے، لوگوں نے قبر کا معنی بدل دیا۔ پوری امت، دنیا کا اندھا بندہ بھی مانتا ہے کہ قبر کیسے کہتے ہیں، لیکن اب قبر کا معنی بدل دیا کہ قبر کچھ اور ہے۔ قبر یہاں نہیں ہوتی، قبر اوپر ہوتی ہے، قبر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ علیین میں ہوتی ہے، قبر سجین میں ہوتی ہے، قبر برزخ میں ہے، قبر دنیا میں نہیں ہے۔ ادھر ادھر کے چکر وکر ڈال کے نا کسی نہ کسی معاملے میں بات کو خراب کر دیتے۔ تو ہم تو عذاب قبر کے منکر نہیں ہیں، لیکن لفظ بدل دیا۔ جیسے قادیانی ہے نا، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن کہتے خود کو یہ لفظ نہیں ہے۔ آپ کے دنیا جہان کے کسی قادیانی سے بات ہو جائے، آپ اس سے پوچھو تو ختم نبوت کو منکر ہو، کہے گا حاشا کلّہ میں تو منکر نہیں ہوں، حالانکہ منکر ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ تو کہتا ہے منکر نہیں ہوں، اور تمہیں زیادہ ضرورت پڑی ہے اسے منکر بنانے میں، اس کی بات مان لو جب وہ کہہ رہا ہے منکر نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں بات سمجھنا، ان لوگوں نے ختم نبوت کا مطلب بدل دیا ہے۔ وہ اپنا خود ساختہ مطلب اٹھا کر بیٹھے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں۔ ختم نبوت کا معنی حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، اور ان کے یہاں ختم نبوت کا معنی یہ کہ حضور نبیوں پر مہر لگاتے جائیں گے، نبی آتے جائیں گے۔ وہ ختم بمعنی مہر لیتا ہے۔ ختم کا ایک معنی ہوتا ہے اختتام، اور ختم کا ایک معنی ہوتا ہے اسٹمپ، مہر۔ تو معنی دو ہے نا، تو اس نے دوسرا مطلب لے لیا، وہ کہے گا میں تو ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں۔ بھئی اسی طرح ایک آدمی بے نماز ہے، دکان پہ بیٹھے کاروبار کر رہا ہے، اور کوئی اس سے کہے اللہ کے بندے نماز پڑھ، وہ کہے گا واہ، نماز کسے کہتے ہیں؟ یہ 1 کلو تول کے دو، 2 کلو تول کے دو، 3 کلو تول کے دو، اسے نماز کہتے ہیں۔ اب ہے وہ بے نمازی، انہوں نے نماز کا نام بدل دیا۔ ہم کہیں گے تو نماز کا منکر، کہ قسم سے منکر نہیں ہوں، میں تو نماز کا قائل ہوں، کیونکہ اس نے کلو 2 کلو کا نام نماز رکھ لیا۔ آج کل یہی حال ہے، لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، ثواب قبر کے منکر ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم عذاب قبر کے منکر نہیں ہیں، قبر تو اوپر ہوتی ہے، یہ تو قبر نہیں ہے۔ اگر اسی بے وقوفی کو مان لیا جائے کہ زمینی قبر قبر نہیں ہے، پھر کل کوئی قبر پہ سجدہ کرے تو اسے یہ حدیث آپ نہ سنائیں کہ حضور نے قبر پہ سجدے سے منع کیا ہے، کیوں؟ وہ کہے گا یہ تو قبر ہے ہی نہیں۔ کل کوئی بندہ قبر کے اوپر سے کراس کر کے جائے تو اسے حدیث یہ نہ سنانا کہ حضور نے قبر کے گزرنے سے منع کیا ہے، پھر وہ کہے گا یہ تو قبر ہے ہی نہیں۔ کل کوئی قبر پکی بنائے تو اسے وہ حدیث نہ سنانا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبروں کو پکا نہ بناؤ، کیوں؟ وہ کہے گا یہ تو قبر ہے ہی نہیں۔ اور خدا کے بندے کہاں بیٹھے ہو؟
پکی کچی بنانی ہے تو یہ قبر، اوپر سے گزرنا نہیں گزرنا تو یہ قبر، اسی طرح آپ نے قبر پہ سجدہ کرنے والے کو غلط کہنا ہے تو یہ قبر، اور جس وقت عذاب و ثواب کی بات آئے تو قبر اوپر ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، قبر جہاں ہے اسی کو قبر کہتے ہیں، تو قبر کو مانو تو جو ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ آج عجیب دنیا ہے، عذاب قبر یہاں نہیں ہے، اوپر ہے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ میری یہ جو بازو ہے نا، بازو، اور بازو میں یہ کونی ہے، اس کونی میں درد سر ہے، مان لیں گے آپ؟ نہیں سمجھے؟ میری کونی میں درد سر ہے، میرے گھٹنے میں درد گردہ ہے، میرے ٹخنے میں درد معدہ ہے، میرے معدے میں درد جگر ہے، مانے گا کوئی؟ میری آنکھ میں درد کان ہے، کوئی مانے گا؟ وہ کہیں گے درد کان کان میں ہوتا ہے، درد گردہ گردے میں ہوتا ہے، درد جگر جگر میں ہے، درد گھٹنا گھٹنے میں ہے، درد کونی کونی میں ہے۔ تو بھائی عذاب قبر بھی قبر میں ہے، ثواب قبر بھی قبر میں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں اوپر ہے، تو اوپر کیسے ہے؟ تو جہاں قبر ہے وہاں اس کا عذاب ہے، جہاں قبر ہے وہی اس کا ثواب ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا میڈیا پہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی سمجھانے کی بات ہے۔ میں نے کہا جی آپ کا پلہ نہیں پڑا، آپ کا واسطہ نہیں پڑا۔ اگر آپ کا پالا اور واسطہ پڑ جاتا تو آپ کو سمجھ آتی کہ یہ عنوان بھی سمجھانے گے۔ اس بات پہ بھی دنیا میں گمراہی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ قبر قبر نہیں ہے۔ اور سن لیں، اگر اس قبر کو قبر نہیں کہنا تو پھر دراصل یہ کچھ اور ثابت کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کل ہم کہیں نا تجھے قبر آئے گی، ڈر جا، گناہ چھوڑ دے، خطا چھوڑ دے، غلطیاں چھوڑ دے، بد اعمال چھوڑ دے، نیکیاں کرنا شروع کر دے، تو اس کا معنی امت نیک نہ کرے، کیونکہ قبر کا عذاب تو ہم بتا ہی نہیں سکتے نا، جو دیکھا نہیں ہے وہ بتائیں گے کیا؟ تو یہ ایک عجیب سازش ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، موقف ہے، بیانیہ ہے کہ جو عذاب قبر ہے وہ اسی قبر میں ہے، جو ثواب قبر ہے وہ اسی قبر میں۔ اب قبر کسے کہتے ہیں؟ جہاں میت کا جسم جائے۔ قبر کا معنی ذہن میں رکھ لو، مقر المیت، جہاں میت کا جسم جائے اسے قبر کہتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں بندے کا جسم جائے اسے قبر کہتے ہیں، میں ابھی تنقیحات چلا رہا ہوں، میں نے دلائل نہیں چلائے، میں مسئلہ کھول رہا ہوں، پھر میں دلائل بھی عرض کروں گا۔ جہاں بندے کا جسم جائے وہ قبر ہے۔ اگر ہم یہ جملہ کہہ دیں کئی اعتراضوں کے جواب ختم ہو جائیں، کئی اعتراضات کے۔ ان میں اعتراض کیا ہے؟ ایک اعتراض یہ بھی ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ بھائی جس کو قبر نہیں ملتی اس کو عذاب قبر کہاں ہے؟ لوگ فرعون کو پیش کرتے ہیں نا، کہتے ہیں فرعون جو ہے یہ تو قبر سے باہر ہے، اس کی تو ممی حنوط ہو چکی ہے۔ ممی اس کے جسم کو کہتے ہیں جس پر کوئی مسالہ وشالہ لگا کر آرام کے ساتھ اس کو پیک کر دیا، ابھی تو یہاں دراز میں پڑا رہے، تو کہتے ہیں فرعون کی تو ممی پیک ہو چکی ہے، وہ تو حنوط ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو تو قبر میں ڈال کے بند نہیں کیا گیا، لہٰذا فرعون تو عذاب قبر سے فارغ۔ کچھ کہیں گے بھائی وہ جو ہندو ہیں وہ اپنے بندے کو جلاتے ہیں، جلا کر راکھ بناتے ہیں، راکھ کو اکٹھا کر کے کنڈلی میں ڈالتے ہیں، کنڈلی کو بند کر کے گنگا جمنا کے حوالے کرتے ہیں، لہٰذا ان کا بھی عذاب قبر ختم، وہ تو نہیں گیا۔ تو اب کیا کریں گے؟ بھائی کوئی پانی میں ڈوب گیا، اس کو بھی تو آپ کہیں گے قبر نہیں ملی۔ اوے ایک بندے کو جانور کھا گیا، قبر اس کو بھی نہیں ملی، اب کیا کریں گے؟ تو میں دو جواب دیتا ہوں۔ نمبر ایک، دنیا میں زیادہ بندوں کو قبر ملتی ہے یا جل جاتے ہیں؟ بولیے۔ قبر ملتی، پہلے اس کا فیصلہ کر لیں، پھر جلنے والوں کو بھی کر لیں گے، اس کا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھو سرخ اشارے پہ گاڑی رک جاتی ہے لیکن ایمبولینس گزر جاتی ہے، ایمبولینس گاڑی نہیں ہے، گاڑی ہے، اس کا مسئلہ اور ہے۔ ان کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں، جو جل گئے ہیں، جو ڈوب گئے ہیں، جسے جانور کھا گیا ہے، ان کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں۔ لیکن جو نہیں جلے، جو نہیں ڈوبے، جنہیں جانور نے نہیں کھایا، ان کا عذاب اور ثواب کہاں ہے وہ تو بتا دو۔ وہ نہیں بتائیں گے، اپنی جھوٹی بات پیش کر کے اصل کو چھپا دینا، یہ دنیا میں گمراہی ہے۔ اچھا اگلا جملہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک الحمدللہ نہ جلا ہے، نہ کسی جانور نے کھایا ہے، نہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی میں ڈبویا گیا، نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کو صحابہ نے قبر جنت کے حوالے کیا ہے۔ او حضور پاک کی ذات پہ فیصلہ کر لیں، ان کا مسئلہ کیا ہے، باقیوں کا بعد میں کر لیں گے۔ لیکن وہ نہیں آئیں گے اس مسئلے پہ، کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہاں چونڈ چھڑاوڑ مشکل ہو جائے گی، یعنی ہمیں یہاں سر کپڑا چھڑانا مشکل ہو جائے گا، یہاں سے پھر بندہ مشکل خراب ہو جائے گی کہ بات ہوتی کیا ہے۔
میرے دوستو اب توجہ رکھنا. دیکھیں سب سے پہلی اور بنیادی بات جو میں نے کہی تھی، اگر وہ معنی سمجھ لیا جائے تو عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ حل ہو جائے. میں نے کہا عذاب و ثواب قبر کا معنی ہے جہاں بندے کا جسم جائے، نیک ہے تو اسے ثواب ہے، برا ہے تو اسے عذاب ہے. اب فرعون کا جسم چارپائی پر ہے، حنوت ہے، اس کی ممی کو کیمیکل لگ چکا ہے، وہ جو پڑا ہوا ہے گویا یہ اس کی قبر ہے. یہ زمین میں منتقل ہو جائے تو زمین قبر ہے، چارپائی پہ رہے تو چارپائی پہ قبر ہے، اور ادھر اس کا ثواب اور عذاب جاری ہوگا. دلیل آپ نے دلیل لینی ہو تو اللہ کا قرآن، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27، رب کریم فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ نے فرمایا میں مسلمان کو اس دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہوں کلمے کی بنیاد پر. دنیا میں تو سمجھ آتے ہیں، آخرت میں کیسے ثابت قدم رکھتے ہیں؟ کھولیے صحیح بخاری. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے، رسالت باب نے فرمایا جب مردے سے قبر میں سوال ہوتے ہیں اور وہ قبر میں ٹھیک جواب دیتے ہیں، فذالک قول اللہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. حضور نے فرمایا اگر وہ ٹھیک جواب دے یہی ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ میں بندے کو آخرت میں مضبوط رکھتا ہوں، یعنی فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دیتا ہے وہ بندہ. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر کے معاملات پر آیت کو فٹ فرمایا. آؤ میں صحیح بخاری کی ایک اور روایت پڑھ دیتا ہوں. جلد اول کتاب الجنائز، امام بخاری باب لائے ہیں کلام المیت وہو علی الجنازہ. میت جنازے کی چارپائی پہ اور بول رہا ہے. سوال اٹھتا ہے میت چارپائی پر بول رہا ہے کیسے؟ تو وہ رسالت مآب کی روایت لائے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کانت صالحۃ قالت قدمونی قدمونی. اگر بندہ نیک ہے، اچھا ہے، برا نہیں ہے، بد نہیں ہے، نیک ہے، نیکوکار ہے، تو وہ ابھی چارپائی پر ہوتا ہے اور کندھوں پر اٹھا کر اسے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو اپنی آخرت میں اپنے اچھے نتائج نظر آ رہے ہوتے ہیں. قالت قدمونی، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ. اگر برا ہے قالت یا ویلہا این تذہبون بہا، اور اگر برا آدمی ہے وہ بدکار ہے نیکوکار نہیں ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے کہ یا ویلہا این تذہبون بہا، اوے تمہاری بربادی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے نہ لے جاؤ نہ لے جاؤ. اب سوال اٹھتا ہے ہم کیوں نہیں سنتے؟ کیا کسی نے سنا کہ کوئی بندہ یوں کہہ رہا؟ تو اس کا جواب رسالت مآب علیہ السلام نے خود دیا اور اسی حدیث میں دیا. فرمایا یسمع صوتہ کل شیء الا الانسان ولو سمع الانسان لصائقہ. فرمایا انسان کے اور جنات کے علاوہ ہر کوئی مخلوق اس کی آوازیں سنتی ہیں، انسان نہیں سنتا کہ یہ ایمان بالغیب میں ہے. اگر یہ سن لے تو اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں، بے ہوش ہو جائے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے قیامت اور آخرت کے حالات کو کیسے کھول کے بیان فرمایا. میں نے کہا جہاں میت کا جسم جائے اسے قبر کہتے ہیں. اب توجہ رکھنا، اب میت کا جسم جنازے کی چارپائی پہ ہے تو یہی قبر ہے، تو تبھی بول رہا ہے. یا منتقل ہو تو ٹھیک ہے، نہ منتقل ہو تو ٹھیک ہے، آخرت کے منازل اس کے ساتھ چلیں گے. اب یہی بندے کا جسم زمین کی پاداش میں اتر جائے تو وہ قبر، اور اگر وہاں سے نہ ہو، جانور کھا لے، دریا میں ڈوب جائے یا آگ جلا دے، تینوں کا جوابات یہی ہیں کہ وہ یہی قبر. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب توجہ رکھنا، جب بندہ پانی میں ڈوب جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ زمین میں ہی جاتا ہے نا، نیچے زمین ہی ہے، مٹی میں جائے گا. دریا زمین پہ چل رہا ہے، کوئی پٹڑی پہ تھوڑی چل رہا ہے دریا کہ وہ پٹڑی پہ جائے گا. نمبر 2، اگر اس کو جانور کھا لے تو جانور کے پیٹ سے ہو کر جس طرح بھی گیا جائے گا وہ بھی زمین میں، چاہے جانور کے پیٹ سے نکل کے جائے، جیسے ہی نکل کے جائے زمین میں جائے. اسی طرح جو جل جائے، جل کر راکھ ہو جائے
کنڈلی میں اس کی راکھ بند ہو کر گنگا جمنا کے حوالے ہو جائے، وہ کسی جگہ کیوں نہ چلا جائے، لیکن جائے گا ایک نہ ایک دن زمین میں۔ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 55، رب کائنات کا فیصلہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا 3 وعدے ہم تم سے کر رہے ہیں لوگو، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، تمہاری قبر بنوائیں گے، اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں جائے گا، مٹی سے اٹھے گا۔ تو یہ آیت صرف قبر میں مٹی ڈالنے کے لیے نہیں ہے کہ جب قبر میں مٹی ڈالیں تبھی آپ ڈالتے رہیں اور یہ آیت پڑھتے رہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ نہ بابا، یہ عقیدہ رکھنے کے لیے بھی ہے، یہ مذہب، مسلک، ایمان، نظریہ، موقف بیانیے کے لیے بھی ہے۔ وہ کیسے؟ منہا خلقناکم، زمین سے پیدا ہوئے، وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائے جاؤ گے۔ جانور کھائے گا اسی ترتیب پر آؤ گے، جل جاؤ گے وہی راکھ آئے گی، ڈوب جاؤ گے تو زمین میں آؤ گے۔ جب آپ وہیں آئیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جانور کے پیٹ سے نہیں، آپ اسی مٹی سے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، آپ دوبارہ اس سے اٹھ کر آئیں گے۔ دیکھو، اگر میں پنجاب سے کراچی آتا ہوں، میں جہاز میں بیٹھ کے آتا ہوں، تو اس کا کیا معنی؟ جہاز کے اندر ہوں، بھئی جہاز میں کچھ وقت کے لیے بیٹھا ہوں، وہاں سے اتر کے پھر کراچی پہنچا ہوں۔ تو اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جانور کھا گیا، اس کو کچھ وقت کے لیے جانور کے پیٹ میں ہے، پھر آئے گا تو زمین پر نا۔ تو بھائی اصل یہ، اور اسی آیت کے تحت مرفوع روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موجود ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر احکام القرآن للقرطبی میں اس کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، کہے لوگو، جس بندے کی جہاں قبر بنتی ہے، گویا اس کی اسی جگہ سے قبر بنی ہے جہاں سے اس کی مٹی لے کر اس کو پیدائش کیا گیا تھا۔ الا من تراب حفرتہ ما من مولود، فائنل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واضح فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا جہاں بندے کا جسم وہیں اس کی قبر۔ اچھا، ایک تنقید اور بھی سمجھیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم مان گئے، جانور کے پیٹ میں جائے گا، وہاں سے زمین میں آئے گا، لیکن مرنے کے فوراً بعد آخرت شروع ہو جاتی ہے؟ ہم نے کہا جی شروع ہو جاتی ہے، فوراً؟ اجی فوراً۔ تو ہمارا سوال ہے، اجی بڑے شوق سے کرے کا سوال یہ ہے کہ جب جانور کے پیٹ میں بندہ گیا اور جانور ہے جس نے کھایا ہے بندے کو، گناہگار کو، کافر کو، جب جانور کے پیٹ میں گیا تو اب کافر پر، گناہگار پر، اس منکر پر آخرت کے اعمال فوراً شروع ہو گئے؟ اجی فوراً شروع ہو گئے۔ عذاب ہو گیا؟ ہو گیا۔ تو عذاب آگ کا ہوتا ہے؟ جی اکثر طور پہ آگ کا ہوتا ہے۔ تو پھر جانور کیوں نہیں تڑپتا؟ جانور تڑپنے لگے کہ ہائے ہائے میں نے کسے کھا لیا، ہائے ہائے میں نے کسے نگل لیا، میرے پیٹ میں آگ لگ گئی بھائی، میں تو جل رہا اندر سے، میں تو راکھ بن جاؤں گا۔ اس کو اندر میں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے۔ جانور کو تڑپنا چاہیے، پھڑکنا چاہیے، چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے۔ جانور چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا، پھڑکے گا، کیوں؟ اس نے کسی گناہگار کو، کسی مشرک کو، کسی نیکوکار کو نہیں، کسی بدکار کو کھایا ہے، تو اندر عذاب شروع ہے۔ اب جانور بھی تڑپے، کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا جانور تڑپے، ہم نے تو نہیں دیکھا جانور پھڑکے، ہم نے تو نہیں دیکھا جانور چیخے، ہم نے نہیں دیکھا جانور چلائے۔ تو اب عذاب قبر اگر میت کے جسم کو ہے تو گناہگار اور کافر کو کھانے کے بعد جانور تڑپتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی عقلیات یہیں تک بہت ہے، اب میری باری ہے، مجھے بتائیں ہاتھ میں کیا شاپر لٹکایا ہوا ہے؟ ہاتھ میں کیا لٹکایا ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے پیٹ میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، میرے پیٹ میں کیڑے ہیں، میں کھاتا زیادہ ہوں اسی لیے کیڑے ہیں۔ اب ان کیڑوں کو مارنے کے لیے میں نے کسٹریل کی دوائی لی ہے، اور یہ جا کر میں جلاب کروں گا اور یہ پیوں گا دوائی تو جلاب ہوں گے اور یہ پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے، دفع ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی مجھے بتا، تیرے پیٹ میں کیڑے ہیں، تو دوائی لا رہا ہے، تو جب وہ دوائی کھائے گا کیڑے بچیں گے؟ کہتے نہیں کیڑے مر جائیں گے۔ میں نے کہا جی میرا سوال ہے، جب کیڑے مریں گے
تکلیف ہوگی کیڑوں کو؟ کہتے ہیں ہاں ان پہ تو قیامت گزرے گی۔ میں نے کہا جی فائنل، تیرے پیٹ کے کیڑے مریں، ان پہ قیامت گزرے تو وہ تڑپیں گے اور مریں گے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جب کیڑا مر رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، اس دوائی سے کیڑے پہ قیامت گزر رہی ہوگی تو تو بھی تڑپے گا، تو بھی اچھلے گا، کودے گا، چھلانگے لگائے گا، ہائے ہائے کون سی کسٹریل پی لی، ہائے ہائے کون سی میں نے دوائی پی لی۔ تو بھی رو، چیخ، چلا، چنگھاڑ، آوازیں دے، تڑپ پھڑک، تو بھی کر۔ کہتے نہیں مولوی صاحب یہ ڈاکٹر نے دوائی پیٹ کے کیڑے کے لیے دی ہے، میرے لیے نہیں دی۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے دوائی ہے، اس پہ قیامت گزرے گی، اس کو تکلیف ہوگی، وہ تڑپے گا، پھڑکے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، چنگاڑے گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ کیڑے مر جائیں گے، پیٹ سے نکل جائیں گے۔ وہ دوائی کیڑوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بھائی جو عقل تیرا یہاں چلتا ہے، اے کاش عقیدہ، نظریہ، مذہب، مسلک، ایمان، موقف اور اسلامی بیانیے میں بھی یہی چلتا تو کہتا کہ جو عذاب قبر ہے وہ اس خاص مشرک بے ایمان کافر کے لیے ہے جس کو جانور نے کھایا ہے، تو عذاب جانور کو نہیں ہے، اس مردے کے لیے ہے۔ تو جانور کے لیے ہوتا تو جانور تڑپتا ہے، تو مردے کے لیے اس لیے مردہ تڑپ کے مر رہا ہے۔ تو تجھے کیڑے کا عذاب سمجھ آتا ہے، اپنے پیٹ کے معاملات سمجھ آتے ہیں، تجھے وہاں سمجھ نہیں آتی۔ جب ہم یہ بات کا جواب دیتے ہیں اور اس سوال کے جواب کو ہم یوں کک سے اڑاتے ہیں جیسے آپ فٹ بال گراؤنڈ میں فٹ بال کو کک لگا کر پھینکتے ہو، تو حق ہے مان لیا جائے، اعتراض ختم ہو گیا، حبا منصورہ ہو گیا، اب تو بات مان لیں۔ اس کے جواب میں ایک ہی رونا ہمارے سامنے رویا جاتا ہے، آپ تو عقل پیش کر رہے ہیں، قرآن و سنت پیش کریں۔ میں نے کہا چاچے تیرا دماغ خراب ہے، دماغ کو اپڈیٹ کر، سوال تو عقل سے بنا بنا کے کرے گا۔ ہم کوئی بے عقل ہیں، ہم عقل سے جواب نہیں دے سکتے، ہم بھی عقل سے جواب دیں گے؟ جیسا سوال ویسا جواب، جیسا دیس ویسا بحث، جیسا چہرہ ویسے تھپڑ، جیسا سوال ہے ویسے جواب ہے۔ اس میں آپ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ایسا جواب دو، ایسا جواب دو، یوں نہیں ہے۔ سوال تو عقل سے کر اور جواب میں ہم قرآن بنا کر تجھے دے دیں، ایسا ہینڈ پکڈ اور سلیکٹڈ نظریہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو وہی کریں گے جو آپ کریں گے۔ آپ عقل کی بات کریں گے تو ہم عقل کی۔ قرآن کریم کا اصول ہے اور الحر بالحر والعبد بالعبد، یہ تو نہیں ہو سکتا حر کے بدلے میں عبد ہو جائے، عبد کے بدلے میں حر ہو جائے، یوں تو نہیں ہو سکتا۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، یہ نہیں ہے انف کے بدلے میں اذن کر لیں، اذن کے بدلے میں آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں لسان اور زبان کر لیں، نہیں، یہ برابری کی بنیاد پہ چلے گی۔ آپ سمجھیں؟ تو عذاب قبر میت کے لیے، ثواب قبر میت کے لیے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اب میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں اسی بات کو کھولتے ہوئے۔ دیکھو عذاب ہو یا ثواب ہو، یہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس کو اللہ نے طے کیا ہے۔ اب میں ثواب کی بات سناتا ہوں، توجہ رکھنا۔ مثلا آپ نے ایک اپنا کیبن بنوایا، کیبن، آپ اس کیبن میں بیٹھے ہیں، پورے آفس میں الگ کیبن ہے، بالکل بند ہے، اور اس میں آپ نے اے سی لگوایا، وہ بالکل بند ہے، تو وہ اے سی اس کیبن میں آئے گا، ٹھنڈک اسی میں، کولنگ اسی میں ہوگی، یہ پورے آفس میں اے سی کی کولنگ جائے گی، اسی میں بند ہوگی جس میں۔ اب کوئی کہے اے سی لگا ہے، بٹن لگے ہیں، کمپریسر لگا ہے، اس میں اسٹیپلائزر لگا ہے، اس پہ فلاں لگا ہے، فلاں لگا ہے، لیکن ٹھنڈک تو ساتھ والے کو نہیں مل رہی، ٹھنڈک تو اسی ایک کو مل رہی۔ کیوں بابا؟ بجلی خرچ ہو رہی ہے، الیکٹرکسٹی کے یونٹ جا رہے ہیں، آپ کے کراچی کی کے الیکٹرک خرچ ہو رہی ہے، اے سی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ساتھ والا بندہ بیٹھا ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اولاد آدم ہے، اس کو کیوں ٹھنڈک نہیں لگتی؟ وہ کہیں گے بھائی یہ ٹھنڈک اسی کے لیے ہے۔ تو بھائی ایسے ہی ثواب قبر ہے، وہ صرف اسی کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتا۔ جس کے لیے طے ہے اسی کو ہی ملے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک آپ کی جیب میں موبائل ہے، ایک میری جیب میں موبائل ہے، ایک بندہ ہمیں میسج کرتا ہے لیکن اس کے پاس میرا نمبر ہے، آپ کا نہیں ہے، وہ میرے نمبر پر میسج سینڈ کرتا ہے، آپ کا موبائل میرے موبائل کے ساتھ بھی پڑا ہوگا نا تو کبھی آپ کو میسج نہیں آئے گا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی موبائل میں تو میسج آ گیا، میری موبائل میں میسج کیوں نہیں آیا؟ میرے والا موبائل تو یہ موبائل کو گلکڑی پاتی پی ہے، بھئی اس کے ساتھ ہے، اس کے باوجود بھی میسج کیوں نہیں آیا؟ تو کہیں گے بھائی یہ اس نمبر پہ سینڈ ہوا ہے، دوسرے پہ نہیں ہوا۔
تو بھائی اسی طرح عذاب ہے تو وہ معذب وہی ہے جس کے لیے ہے، ثواب ہے تو ثواب میں منعم وہ ہے جس کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے، اس لیے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اچھا ایک سوال اور کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جو آدمی پانی میں ڈوب جائے اسے بھی عذاب ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پانی میں ڈوبنے والے کو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بندہ گناہگار ہے، پانی میں ڈوب گیا تو اس کی آخرت شروع ہو گئی، اس کو اس پہ بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ کس کا؟ میں نے کہا اللہ چاہے جس کا عذاب دے دے، آگ کا چاہے آگ کا دے دے۔ اب لوگ ہنسیں گے، مولوی صاحب آپ نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا، آپ نے آگ اور پانی اکٹھے کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے ہو جائیں؟ بھائی آگ اور پانی تو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب توجہ رکھنا، میں نے کہا اگر میں اکٹھے کر کے اللہ کے قرآن سے دکھا دوں کہ بندہ پانی میں ہے پھر بھی آگ لگی ہوئی ہے، تو پانی میں ہونے کے باوجود بھی آگ کا عذاب ہے۔ میں حیران ہوں، یہ جو طبقہ عذاب قبر کا منکر ہے، ثواب قبر کا منکر ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہمیں تانا دیتا ہے کہ بابا تم لوگ جو ہو نا، تم اللہ کا قرآن نہیں مانتے، وہ ہمیں کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا قرآن خود بتا رہا ہے، اگر یہ مانتے تو اس میں دیکھ لیتے۔ 29واں پارہ سورۃ نوح، دوسرا رکوع۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ بے ایمانین غرق ہوئے، ڈوب گئے، مرنے لگے، تو پانی کا عذاب آیا یا نہ آیا؟ بولیے۔ قرآن کریم کہتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ ہے اللہ کا قرآن، سورۃ نوح ہے، دوسرا رکوع ہے، پارہ نمبر 29 ہے۔ رب فرماتے ہیں مما خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی بدولت، اغرقوا یہ پانی میں ڈوبے، فادخلوا نارا اور آگ میں داخل ہوئے، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اللہ کے علاوہ ان کو کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ کیا سمجھایا بتایا جا رہا ہے؟ کیا سنایا جا رہا ہے؟ کس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ اب تو جو رکھنا، میں آپ کے سامنے ایک جملہ دے رہا ہوں، مما خطیئاتی مغرقو، یہ اپنے گناہوں کی بدولت آگ میں ڈوبے، فادخلوا نارا، پانی میں ڈوبے تو آگ میں داخل ہوئے۔ یہ فا لفظ ہے، فا تاکیب بلا مہلہ ہے، فا تاکیب بلا وصل ہے۔ کیا مطلب؟ فادخلوا نارا، ادھر ڈوبے اور ادھر آگ میں داخل ہو گئے، جیسے ڈوبے ویسے آگ میں داخل ہو گئے۔ بھائی میرا سوال ہے، پانی میں ہی آگ میں داخل ہو گئے؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، تو آگ اور پانی اکٹھا کیسے ہوا؟ جو ہمیں کہا جاتا تو تم نے آگ اور پانی کو اکٹھا کیا، یہ رب نے قرآن میں فرمایا اغرقوا فادخلوا، جیسے غرق ہوئے فادخلوا نارا، فوراً آگ میں داخل ہو گئے۔ تو کیسے داخل ہوئے؟ کہتے ہیں اللہ چاہے تو اللہ پانی میں آگ لگا دے، اللہ پانی کا خالق، اللہ پانی کا مالک، اللہ آگ کا خالق، اللہ آگ کا مالک، اللہ جیسے چاہے یفعل ما یشاء، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اللہ ہی عذاب دے گا اگر وہ عذاب کا مستحق ہے، کوئی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کوئی عبد الغفار، عبد الستار، عبد الجبار، عبد القہار عذاب دے گا، میں بھی تو کہہ رہا ہوں اللہ ہی دے گا۔ تو پھر بھائی یہ اللہ کے کام ہے تو اس کو مان لینا چاہیے کہ پانی میں ہی آگ لگ گئی۔ اور میرے دوستو جب یہ بات ہے تو پھر اب طے کر لینا چاہیے کہ عذاب اور ثواب قبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور کرتا ہوں، توجہ رکھنا، عذاب اور ثواب قبر پہ کچھ لوگوں نے اس پر اشکال پیدا کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ عذاب قبر اور ثواب قبر روح کو ہے یا جسم کو ہے؟ روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے؟ بھائی بتائیں تو روح کا معاملہ ہے یا جسم کا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اب اس پر بھی ذرا توجہ کر کے سمجھیے، روح کا معاملہ کیا ہے اور جسم کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر بندہ نیکوکار ہے تو روح اور جسم دونوں کو ثواب ہے، اور اگر بندہ گناہگار ہے تو روح اور جسم دونوں کو عذاب ہے۔ نیکوکار ہے روح جسم دونوں کو ثواب، بدکار ہے روح جسم دونوں کو عذاب۔ سوال اٹھتا ہے روح کو عذاب اور جسم کو عذاب کیسے ہوگا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں عذاب صرف روح کو ہے، جسم تو ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں روح کے ساتھ جسم کو بھی ہے۔
وہ کہتے ہیں جب جسم ختم ہو گیا، جل گیا، سڑ گیا، مر گیا، یا خود کش حملے میں بالکل ختم ہو گیا، تو پھر کہاں گیا اس کا جسم کو عذاب کیسے ہے؟ تو کچھ لوگ روح سمجھتے ہیں. آؤ میں اس پر آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے، ذرا اس کو سمجھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ ذہن کا تو میرے خیال میں پورا سورہ تھا. فرمایا وہ شخص تھا جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اپنی اولاد کو بلایا، کہا جاؤ. وہ آ گئے، کہا میرے بیٹو اگر میری اولاد ہو تو میری نصیحت پہ عمل کرنا. کہا ابا جان بتائیں، ہم آپ کی بات مانیں گے. انہوں نے کہا جی میری سب سے پہلی نصیحت اور وصیت تمہیں یہ ہے کہ جس وقت میں مر جاؤں تو مجھے آگ لگا دینا. بڑے حیران ہوئے وہ کہ ابا جان آپ کیسی وصیت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی کرنا، مر جاؤں مجھے آگ لگا دینا. انہوں نے کہا ابا جان آگے؟ کہا آگ لگ گئی، میں خاک بن گیا تو میری خاک کو اکٹھا کرنا، کچھ خاک کے حصے کو پانی میں پھینک دینا، کچھ حصے کو آپ ہوا میں پھینک دینا، کچھ حصوں کو پہاڑوں پہ بکھیر دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کیوں کریں؟ انہوں نے کہا ابا بیٹو وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت سے قابو کر لیا نا تو پھر اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کائنات پہ کسی کو نہیں دیتا، ورنہ تو میرا جسم ختم ہے، مجھے کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہ اسی کا نظریہ تھا. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ بندے کا جسم ختم ہو جائے تو عذاب ہوتا ہی نہیں. یہ جو آج کل کے منکرین کا نظریہ ہے. ٹھیک ہو گیا، ان نے ایسے ہی کیا. وہ بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اسے آگ میں ڈالا، آگ میں جل گیا، راکھ بن گئی. راکھ کو اٹھایا، کچھ ہواؤں میں بکھیر دی، پہاڑوں پہ پھینک دی، دریاؤں میں ڈلا دی، ختم. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ جب یہ سب کچھ ہوا اور بندے تو اپنے کام سے فارغ ہوئے تو رب کریم نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے آگ کو حکم کیا خاک واپس کر، پانی کو حکم کیا اس کے جسم کے حصے واپس کر، ہوا اور پہاڑوں کو حکم کیا جمع کرو اس کے جسم کو. وہ جسم کے حصے جمع ہوئے، رب کریم نے جمع کر دیا. جب سارے جمع ہو گئے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا لما فعلتا. اب یہ بندہ بڑا حیران کہ میں تو اپنے جسم کو جلوا کے آیا تھا، راکھ بنوا کے آیا تھا، آگ لگوا کے آیا تھا، سب کچھ ختم کروا کے آیا تھا، اب میں کیسے بچ گیا؟ بہت حیران. تو اللہ نے ادھر سے پوچھ لیا ایسا کیوں کیا؟ لما فعلتا ھذا، کیوں کیا ایسا؟ اس بندے نے ایک ہی جواب دیا، کہا من خشیتک، کہا اللہ مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے تیرے ڈر کی خاطر ایسے کیا. یعنی اس بندے کا دماغ اتنا تھا کہ اللہ جسم اللہ کے سامنے ختم ہو جائے تو عذاب نہیں ملتا، وہ دماغ اتنا تھا. تو جب اس نے سچ سچ بتایا کہ اللہ تیرے ڈر کے لیے کیا، میرا عقیدہ بد نہیں تھا، تو رب نے حضور نے فرمایا فغفر اللہ نے اسے بخش دی. بخشا کیوں؟ آخرت میں سوال عقل کے مطابق ہوگا، جیسا عقل ویسا سوال، جتنا زیادہ عقل اتنا زیادہ سخت سوال. تو یاد رکھیں یہ عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کرام پہ تو سوالات ہیں ہی نہیں نا. تو جس کا جتنا عقل امت میں اتنا اس کو عذاب اور ثواب کے معاملے پہ سوال ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ عقل مند ہے تو اس سے عقل کے مطابق سوال ہے. ایک بندہ بے عقل ہے، اس کو اتا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے گا سفید کسے کہتے ہیں؟ جی اس کو کہتے ہیں. کالا کسے کہتے ہیں؟ جی اس کو کہتے ہیں. چل جا بخشا گیا. تو عقل کے مطابق سوال ہے نا. کس سے پوچھا جائے گا 2 اور 2، وہ کہے گا 4 ہوتے ہیں. تو کسی پاگل نے کہتے ہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو پھر بھی بخشا جائے گا وہ. تو سوال تو عقل کے مطابق ہی ہونا ہے نا. تو اس کا عقل ہی اتنا تھا تو اس لیے اس کو بخش دیا گیا. لیکن اس حدیث پاک سے ایک بات سمجھ آئی ہے، ایک نظریہ سمجھ آیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عذاب اور ثواب کا تعلق جسم سے ہے، تبھی تو رب نے اکٹھا فرمایا. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا فرماتے نہ فرماتے، بات فائنل ہو جاتی. تو اب کیا ضرورت تھی اس کو اکٹھا کرنے کی؟ تو عذاب اور ثواب کا تعلق جسم سے. میرے دوستو، حدیث پاک کی اس بات کے بعد میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں عقل کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ روح اور جسم دونوں کو
گناہ میں اگر شرکت ملی ہے تو عذاب میں بھی شرکت ملنی چاہیے. نیکی میں روح اور جسم دونوں شریک ہے تو ثواب میں بھی روح اور جسم دونوں کو شریک ہونا چاہیے. مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, حج کیا ہے, زکوٰۃ دی ہے, عمرہ کیا ہے, روح اور جسم دونوں نے کیا ہے نا, روح کی طاقت سے جسم نے کیا ہے, تو پھر ثواب میں بھی روح اور جسم دونوں کو مزہ ملنا چاہیے. اور اگر یہ بندہ گناہ گار ہے, زنا کرتا ہے, اللہ محفوظ رکھے, کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی خطا کرتا ہے, تو روح اور جسم دونوں نے بری لذت حاصل کی ہے نا, تو عذاب بھی دونوں کو ہوگا. جی وہ کیسے؟ اب سنیں میں جو جملہ کہنے لگا ہوں, عذاب کیسے دونوں کو ہوگا. میں نے کہا سمجھو, جب جرم میں دونوں شریک ہیں تو سزا میں بھی دونوں شریک ہیں. میں محدث جلیل علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کا ایک پیش کردہ مثال کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں, اب توجہ رکھنا میری طرف. کا ایک شخص ہے لیکن آنکھوں سے اندھا ہے. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. کس چیز کی ہے؟ وہ قریب بیٹھا ہوا ایک جگہ سونگ رہا, تو اس نے کہا آم کی خوشبو ہے میرے خیال میں, آم پکے ہوئے لگتے ہیں, باغ کے قریب یہ اندھا بیٹھا ہے. اتنے میں اس کا ایک دوست آ گیا ہے, وہ لنگڑا ہے پاؤں سے, وہ آ گیا, وہ بیٹھا ہے. اس نے کہا بھائی بتا یہ خوشبو آم کی ہے؟ اب لنگڑا دیکھ تو سکتا تھا نا, اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن لنگڑا دیکھ تو سکتا تھا, آنکھیں تو اس کی کام کرتی تھی. انہوں نے کہا جی ہاں بابا, یہ آم سامنے بڑے زبردست پیلے پیلے بہترین ماجبین دل نشین حسین آم پکے ہوئے ہیں, واہ واہ ان آموں کی, دیکھو چونسے کے آم بڑے زبردست ہیں, یہ اسی کی بہترین خوشبو ہے. تو اندھے کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے, اس کے دل میں چوری کے خیالات آئے کہ میں چوری کر کے کھا لوں. پھر سوچا اوے اندھی بلا ہے تو دیکھ سکتا نہیں ہے, چل سکتا نہیں ہے, چلو چل تو سکتا ہے لیکن دیکھ سکتا نہیں ہے, تو تجھے آم ٹھوٹ نظر آئے گا, تو کیا دیکھے گا؟ چپ کر کے بیٹھا رہا. پھر کچھ ٹائم بعد پھر دل میں لڈو پھوٹے, تو اس نے کہا میاں لنگڑے, جو اس کا دوست تھا, ایک کام تو کر لے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا آم کھانے کو جی کو. انہوں نے کہا جا میں لنگڑا ہوں, میں چل نہیں سکتا, میں کہاں سے تیرے لیے آم لاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی بات تو سن لے, پوری بات سن لے, غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اب اندھے میاں کو سوچ آئی. وہ کہتے ہیں نا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, تو اس اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. انہیں کہا لنگڑے تو چل تو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں تو لنگڑا ہوں. انہوں نے کہا ہاں اب دیکھ, تو دیکھ تو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں دیکھ سکتا ہوں. کہا میں لنگڑا اندھا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا, چل سکتا ہوں. اگر ہم ایک دوسرے کے پارٹنر بن جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کر لیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ممد معاون بن جائیں, ہیلپنگ ہینڈ, ایک دوسرے کے ہیلپر بن جائیں, تو ہم دونوں آم کھا سکتے ہیں. اب جو نہیں دیکھ رہا تھا اس کے دل میں آم کے لڈو پھوٹ رہے تھے, جو لنگڑا دیکھ رہا تھا اس کے دل میں زیادہ شیطان نے ڈال دیا. انہوں نے کہا بتا وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم دونوں ملیں اور آم کھا لیں. انہوں نے کہا ایسا ہے. اندھے نے کہا اے لنگڑے میں تمہیں اپنے کندھے پہ بٹھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا پھر تو اوپر سے مجھے دیکھ کر بتائے گا, دائیں چلو تو میں دائیں چلوں گا, بائیں چلو تو میں بائیں چلوں گا, آگے جاؤ تو میں آگے جاؤں گا, پیچھے رکو تو میں پیچھے رکوں گا, آگے ہو پیچھے ہو دائیں ہو بائیں ہو, ساری ترتیبیں تو مجھے بتاتا رہے گا کیونکہ میں ہی تو دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب اندھا چل رہا ہے, لنگڑا اوپر اس کے کندھوں پہ بیٹھے دیکھ رہا ہے. لنگڑا بتاتا ہے دائیں جا, وہ دائیں گیا, تھوڑا بس اب وہ آگے ہو جائے, وہ آگے ہو گئے, اب ادھر ہو جائے, اب ہوتے ہوتے وہ آم کے درخت کے نیچے پہنچ گئے. اب جو لنگڑا ہے اس نے اوپر سے آم توڑے اور بڑے سے آم جمع کر لیے. اندھے میاں کو دوبارہ دائیں بائیں کر کے واپس لے آیا اور ایک جگہ بیٹھ کے دونوں نے آم کھائے. اب چور ہیں, آم تو کھا لیے. مالی کو پتہ چل گیا, مالی آیا اور اس نے دونوں کو دیکھ لیا, رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. کہتے ہیں نا رنگے ہاتھوں رنگے ہاتھوں کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے ڈسٹمبر کیا وہ بولتے. رنگے ہاتھوں کسے کہتے ہیں؟ مہندی لگا جو ہوتی ہے. رنگے ہاتھوں کسے کہتے ہیں جی؟ کرتے وقت. کوئی اور معنی؟ چیز اس کے پاس موجود ہو. ٹھیک ہے, بڑو اچھی مثال دی ہے. ہماری میٹھی اور سرائکی زبان میں کہتے ہیں
چور پانڈ نال پکڑا گیا ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو بہت اچھا، نہیں آئی تو فکر کرو کہ جنت کی زبان آپ کو کیوں نہیں آتی. ٹھیک ہے، چور پانڈ نال پکڑا گیا ہے، یعنی بندہ اپنے مال کے سمیت گرفتار ہو گیا جس کے ساتھ اس نے چوری کی تھی، تو مال کے ساتھ پکڑا گیا. تو اب یہ رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا. اب مالک نے کیا کیا؟ وہ جو مالی تھا، اب سنیں، مالی نے جب دونوں کو پکڑ لیا تو مالی تھانے دار کے پاس لے گیا. اب بتاؤ تھانے دار ان میں سے کس کو چور کہے گا؟ اندھے کو یا لنگڑے کو؟ دونوں کو. کیوں؟ اندھے نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے تو چور کیسے ہے؟ اور لنگڑا تو ایک قدم ہی نہیں چلا، وہ چور کیسے ہے؟ لا محالہ آپ کہیں گے مولانا دونوں چور ہیں. کیوں؟ بھائی اندھا نہ ہوتا تو لنگڑا وہاں پہنچ نہ سکتا، اور لنگڑا نہ ہوتا تو اندھا اس کو لے جا کر وہاں جا نہ سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ممید ہیں، معاون ہیں، ہیلپنگ ہینڈ ہیں، ہیلپر ہیں، پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے، پارٹنر ان تھیفنگ، چوری میں برابر ایک دوسرے کے. تو اب یہ دونوں چور ہیں. اب کام ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں تو چوری واقع ہوئی ہے. اب توجہ رکھیں، علامہ کشمیری رحمہ اللہ یہی مثال سمجھا کر بتانا چاہتے ہیں کہ روح جسم کا بھی ایسا تعلق ہے. اب وہیں آ جاؤ جو بات میں نے شروع کی تھی. روح جسم کا بھی ایسا تعلق ہے. روح نہ ہوتی جسم گناہ نہ کرتا، اور جسم نہ ہوتا اکیلی روح گناہ نہ کرتی. جسم سواری بنا ہے، روح سوار بنی ہے، دونوں نے مل کے گناہ کیا ہے تو دونوں کو مل کے عذاب ہوگا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آپ نے تو قصہ بڑے مزے سے سن لیا. میں قصہ نہیں سنانے لگا تھا، میں یہ نہیں بھی قصہ ولی تو مار گیا پاولی، وہی میں نہیں سنا رہا. میں آپ کو واقعہ سنا، اسی لیے بنیاد پہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک بات کے مطلب کی تہ تک لے جاؤں کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوگا. تو آپ عقل کے ذریعے بھی سمجھا سکتے ہیں. میں نے حدیث والا حوالہ بھی دے دیا، وہ جس بندے نے خود کو جلوا دیا، اس کے جسم کو اکٹھا کیا، اور عقل والا حوالہ بھی دے دیا تاکہ میں دونوں چیزیں آپ کو سمجھا پاؤں. یہ کچھ تنقیحات تھے، کچھ باتیں تھی جس کی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ عذاب قبر کا تعلق اور ثواب قبر کا تعلق روح اور جسم دونوں سے. ٹھیک ہو گیا؟ اب پوری اس تنقیحات کے بعد میں دلائل شروع کرنے لگا. ابھی تک میں نے کوئی دلیل آپ کے سامنے میں آیا تو حدیث اس طرح پیش نہیں کی کہ بطور دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے صرف کنسٹرکشن کی ہے، تعمیر کی ہے، عمارت بنوائی ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آ پائے کہ کس طرح کس بنیاد پر آپ جو ہے نا اس مسئلے کو سمجھا پائیں گے. یہ تنقیح ہے. تنقیح سمجھتے ہیں؟ منقع ہو کر نکھر کے مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ بات ہے کیا. اب کوئی دلیل مانگے کہ زمینی قبر قبر ہے تو اسے دلیل دیں. سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 84 آپ کو یاد رہے گی نا؟ 100 میں سے 16 نکل جائیں تو پیچھے 84 بنتے ہیں. ہاں تو 84 کیا ہے؟ ایک منافقین کا سردار تھا، وہ مر گیا مدینہ طیبہ میں. کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ بن ابی. وہ مر گیا. رسالت مآب علیہ السلام اس کی قبر پہ جانے لگے. ہو سکتا ہے میری دعائے مغفرت سے اللہ بخش دے. تو رب نے اوپر سے آیت اتار دی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ اس کی قبر پہ بھی کھڑے مت ہو. منافق کی قبر پہ کھڑے ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا. میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر زمینی قبر نہ ہوتی تو اللہ یہ کیوں فرماتے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ نہ ٹھہرو. پتہ چلا زمینی قبر ہے، بولتے نہیں ہیں. تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے، لمبا سفر میں نے کیا ہے، تھکے ہوئے آپ ہیں. منہ لڑکا کہ تو صحیح میں بیٹھے ہوئے جی میں کوئی تو آپ کو لوٹ گیا ہوئے. زمینی قبر ہے، قبر ہی ہے. ایسے بندہ کوئی جرت سے جواب دے. سورت عبس آیت نمبر 21، غالباً یہ سورت نمبر 80 ہے. سورت عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، 30ویں پارے میں ایک ہی رکوع کی سورت ہے. اس میں موجود ہے ثم اماتہ فاکبرہ، فرمایا جس کو موت ملتی ہے اس کو قبر ملتی ہے. ثم اماتہ، پھر اللہ نے اسے موت دی، فاکبرہ، اسے قبر دی. تو موت جسم کو آتی ہے یا روح کو آتی ہے؟ جسم کو آتی ہے. اگر مماتی کہہ دینا کہ روح پر موت آتی ہے تو اس کی عقیدے کو موت آ جائے.
کیونکہ سارا عقیدہ ہی اسی روح کی بنیاد پر موجود ہے. یہ موت روح کے قائل ہو جائے تو عقیدے کا ٹھٹ بھی نہیں بچے گا پیچھے. تو ظاہری بات ہے موت کا اطلاق جسم پہ ہے, تو موت جسم پہ آتی ہے, تو ثم اماتہ, جسے موت ملی فاقبرہ, اسی قبر ملی. تو قبر وہی جگہ ہے جہاں پر جسم جائے. تیسری دلیل سورۃ تکاثر, اس کی آیت نمبر 2, رب کریم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا لوگوں تمہیں دنیا کی لالچیں بہت پڑ گئی ہیں, حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے پہنچ گئے ہو کہ جاؤ قبریں گنو, کس بندے کے کتنے بندے زیادہ مرے ہیں. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. یہ جو مقابر, یہ جو قبور کی بات کی جا رہی ہے, یہ لوگ قبرستان میں پہنچتے ہیں. تو قبرستان اوپر آسمان میں ہے, بولیے, تو قبرستان زمین پہ ہے, تو اس سے پتہ چلا قبریں زمین پہ ہیں. یہ 3 دلیلیں میں نے اللہ کے قرآن سے آپ کی خدمت پہ پیش کی ہے, اس بات کو مدلل اور مبرہن کرنے کے لیے کہ قرآن کریم بھی بتاتا ہے زمینی قبر قبر ہے. آؤ حدیث پاک میں آئیں. صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے. یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 177 اٹھائیں. باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور کے تحت حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان نقل فرماتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ التی مات فیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اے اللہ یہود اور نصارہ پہ لعنت فرما دے, انہوں نے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے. میرے دوستوں میرا سوال ہے, یہود اور نصارہ آسمانوں پہ تھے یا زمین پہ تھے؟ تھک گئے ہو؟ ابھی تو میں نے 3 دن آپ کا سر کھانا ہے اور آپ پہلے دن ہی تھک گئے ہیں. تھک گئے ہیں تو بس کریں دعائے خیر. تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہود اور نصارہ کہاں تھے؟ زمین پر تھے. ٹھیک ہو گیا. تو جب یہود اور نصارہ زمین پہ تھے اور انہوں نے اپنی انبیاء کی قبور کو مساجد بنایا تھا, تو کہاں بنایا تھا؟ زمین پر سجدہ گاہ بنایا تھا. حضور پاک نے ان پہ لعنت فرمائی ہے. پتہ چلا نبی کی قبر کو سجدہ گاہ, بلکہ کسی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے. تو لیکن اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوئی کہ قبر کہاں ہوتی ہے؟ زمین پر ہوتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے اعتراضات نہیں ہو سکتے. آؤ میں ایک حدیث پاک مزید پیش کر رہا ہوں. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, ابواب الجنائز کی روایت ہے. باب ما جاء اذا دخل المیت القبر, اس کے تحت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت لائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا, کان اذا ادخل المیت القبر, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی میت کو قبر میں داخل فرماتے, قال مرتن بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ وقال مرتن بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طریقے ہوتے. قبر میں جب میت کو رکھتے یا فرماتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یا فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. تو جب قبر میں میت کو رکھتے, میت بھی زمین پر, قبر بھی زمین پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر رکھ رہے ہوتے, تو اس سے پتہ چلا قبریں کہاں ہوتی ہیں؟ زمین پر ہوتی ہیں. آؤ تیسری روایت میں آپ کی خدمت میں السنن الکبریٰ امام بیہقی رحمہ اللہ کی روایت لایا ہوں. باب ما یقال بعد الدفن کے تحت حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کان عثمان رضی اللہ عنہ اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیہ. حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پہ ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر بتر ہو جاتی. فیقال له تذکر الجنت والنار, آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا بھی تو ذکر ہوتا ہے. فلا تبکی وتبکی من ھذا, آپ اتنا تو نہیں روتے قبر کے اوپر ٹھہر کے یا قبر کے ذکر پہ, تو آپ روتے ہیں اتنا زیادہ. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ کی سنی ہوئی ایک حدیث بیان فرما دی. حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی حدیث بیان فرما دی. فرمائے ان القبر اول منازل الاخرہ
فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر من ومن لم ینجا منہ فما بعدہ اشد من. کہا لوگوں میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا ہے یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب تو ہر جگہ کامیاب، اور اگر یہاں ناکام تو بعد والی منازل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں گے. تو یہ 3 دلیلیں حدیث پاک سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، جس سے سمجھ آتا ہے کہ زمینی قبر قبر ہے. تو یہ دلائل آپ کی خدمت میں میرے دوستو صرف اس بنیاد پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہو تاکہ آپ لوگ ایک بات کو سمجھ پائیں، مدلل اور مبرہن کر پائیں کہ عذاب و ثواب قبر کے معاملات پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس اس طرح کے دلائل تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. ذرا فائل کے اگلے صفحے پر، صفحہ 9 پر آئیے. آپ کو یہاں پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا 13 دلائل لکھ دیے گئے ہیں، جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ احادیث پاک لاتے ہیں اور زمینی قبر کو قبر کہہ کر یہاں پر بیان فرماتے ہیں. کتاب الجنائز باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، کتاب الجنائز باب بناء المسجد علی القبر، کتاب الجنائز باب زیارت القبور، کتاب الجنائز باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری، کتاب الجنائز باب الصلاة علی القبر بعد ما يدفن، کتاب الجنائز باب من يدخل القبر المرأة، کتاب الجنائز باب دفن الرجلین والثلاثة فی قبر واحد، کتاب الجنائز باب الاذخر والخشیش فی القبر، کتاب الجنائز باب هل یخرج المیت من القبر واللحد العلہ، کتاب الجنائز باب اللحد والشک فی القبر، کتاب الجنائز باب الجرید علی القبر، کتاب الجنائز باب موعظۃ المحدث عند القبر. یہ تمام ابواب کے نام جسے کہتے ہیں مین چیپٹر ہیڈنگز، جتنے مین ہیڈنگ ہیں ان کے چیپٹر جو صرف کتاب الجنائز سے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں ایک ایک چیز پیش ہو رہی ہے. صحیح بخاری آج ہمارے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری زمینی قبر کو قبر کہتی ہے، نظر نہیں آتی. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بن عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار ان کو آ سکتا ہے، بخاری نہیں آتے. تو میرے دوستو یہ آپ کی خدمت میں چند دلائل. اگر اس سے تھوڑا آگے چاہیے تو امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ ان کی 6 قسم کی کتاب الجنائز کے حوالہ جات، امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ المتوفى 275 ہجری، امام ابو داود 5 حوالہ جات، امام ترمذی رحمہ اللہ 279 ہجری 2 روایات، حضرت امام نسائی المتوفى 303 ہجری ان کی بھی 3 روایات، امام ابن ماجہ القزوینی المتوفى 273 ہجری ان کی 3 روایات سے استدلال کر دیا گیا. یہ سارے دلائل آپ کی خدمت میں موجود ہیں. تو میرے دوستو اس سے آپ اندازہ لگا لیں باقی علماء امت اور یہ تمام کے تمام معاملات اس طرح کہاں سے کہاں تک اس بات کو سمجھا رہے ہیں. اور قبر کے ساتھ عذاب و ثواب قبر کے ساتھ ایک لفظ برزخ کا بھی چلتا ہے کہ برزخ کسے کہتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے بڑے اشکالات و سوالات اور بڑے پھڈے اور بڑے معاملات کھڑے کیے ہوئے. ذرا توجہ رکھیں، میں اس پتے کو بھی صاف کرتا جاؤں کہ برزخ کا معاملہ کیا ہے. دیکھو برزخ کا لفظی معنی ہوتا ہے پردہ، آڑ، اوٹ، ٹھیک ہے، یہ برزخ ہے. اور لغتاً برزخ تو یہ ہو گیا، اور اصطلاحی طور پہ برزخ کسے کہتے ہیں؟ وفات کے بعد سے لے کر قبر کے اٹھنے تک کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں. وفات کے بعد سے لے کر قبر سے دوبارہ اٹھنے تک جو قیامت میں اٹھے گے اس زمانے کو برزخ کہتے ہیں. اب اگر کوئی یوں کہے کہ مردہ قبر میں ہے اور برزخ میں ہے تو یہ دونوں باتیں سچی اور ٹھیک ہوں گی، کیونکہ قبر جگہ کا نام ہے، برزخ وقت کا نام ہے. جیسے آپ کو کوئی کہے کہ مفتی عبدالواحد قریشی اس وقت کہاں ہے؟ جامع مسجد محمودیہ بھینس کالونی میں ہے اور کراچی میں ہے. اور کوئی آپ کو کہے کہ مفتی عبدالواحد قریشی 16 جولائی 2022 میں ہے، تو ہم کہیں گے جی ہاں میں کراچی میں بھی ہوں اور 2022 کی 16 جولائی میں بھی ہوں. 16 جولائی یہ میرے لیے وقت کا نام ہے، اور کراچی کی جامع مسجد محمودہ بھینس کالونی یہ جگہ کا نام ہے. ایک ظرف مکان ہے، ایک ظرف زمان ہے. تو میں کراچی میں بھی ہوں، 16 جولائی 2022 میں بھی ہوں. اسی طرح وفات کے بعد مردہ قبر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے کہ قبر جگہ کا نام ہے، برزخ وقت کا نام ہے. تو اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ قبر میں ہے یا برزخ میں.
اور کچھ لوگوں میں کہتے ہیں جی نہیں، برزخ تو بہت آگے، برزخ تو ایسا نہیں ہے، برزخ تو ویسا ہے، نہیں آپ برزخ کو قبر کہتے ہیں، برزخ کو قبر نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بابا۔ قبر کو برزخ اور برزخ کو قبر ہمارے اکابرین نے کہا بھی ہے اور لکھا بھی ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو انہیں کہنا ہمیں نہ کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، قاضی نور محمد رحمہ اللہ جو اشاعت التوحید والسنہ کے صدر اور جنرل سیکرٹری تھے، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ جو نصف صدی تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، جب انہوں نے ان حضرات صاحبان کو مسئلہ سمجھایا اور ان کو مسئلہ سمجھ آیا تو مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، مولانا قاضی نور محمد رحمہ اللہ جماعت کے مرکزی صدر اور جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری نے رجوع کیا اور لکھ کر دیا، جو اگست 1962 کے رسالہ تعلیم القرآن راول پنڈی کے صفحہ 24 صفحہ 25 صفحہ 26 صفحہ 27 صفحہ 28 پر آج بھی موجود ہے۔ اور مولانا غلام اللہ خان نے اس کو لکھ کے دیا کہ وفات کے بعد رسول اللہ قبر و برزخ میں زندہ ہیں، برزخ یعنی قبر شریف میں زندہ ہیں، اور قبر کے قریب سلام سنتے ہیں، دور سے سلام پڑھا جائے تو رسول اللہ تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تیری جماعت کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے قبر اور برزخ کو ایک ہی معنی میں لکھا ہے، تو جب ہم بھی مانتے ہیں، اہل حق سارے مانتے ہیں، تیری جماعت کے اکابرین بھی مانتے ہیں، پھر تمہیں ٹر پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو آگے یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو آگے اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو پوری امت مسلمہ مانتی ہے اس کو ایسے ہی مان لیا جائے کہ قبر اور برزخ اس کو کہتے ہیں، اس پر کسی قسم کا نہ کوئی اعتراض آ سکتا ہے، نہ کوئی اشکال آ سکتا ہے، بلکہ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بزرگوں نے مستقل اس پر پوری تفصیل دے دی ہے کہ عذاب قبر اور عذاب برزخ، ثواب قبر اور ثواب برزخ یہ دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ قبر جگہ کا نام ہے اور برزخ وقت کا نام ہے۔ اور سنیں، کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ معاملہ اگر قبر میں ہے تو چھپا ہوا ہے، ہمیں دکھا دیں، ہم کہیں گے جی نہیں۔ سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 رب کریم نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ لوگو یہ برزخ کا زمانہ کب تک چلے گا؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک چلے گا۔ جب قیامت تک چلے گا تو برزخ کا زمن بھی قیامت تک رہے گا۔ اس پر اس قسم کا کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہیں گے قبر کب ختم ہو رہی اور برزخ کب ختم ہو رہی۔ یہ دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بطور دلیل آسان اور عوامی لہجے میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس بات کو لکھ بھی لیں، لکھ کر ایک دوسرے کو دوہرا لیں۔ ابھی میں اٹھاؤں آپ پھر اس میں آ جائیں گے نہیں السلام علیکم کیا حال ہے خیریت ہے، میرے ہاتھ ملانے کے چکر میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے، اسی لیے اس کو دوہرا لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے جو اچھی بات سنو اگر تم نے اسے لکھ لیا، لکھ کر یاد کر لیا، یاد کے بیان کر لیا تو یاد رکھو کبھی آپ سے بھولے گی نہیں۔ تو اس لیے جو باتیں آپ نے لکھی ہیں آپ اٹھنے سے پہلے اگر اس کو دوہرا لیں تو ہاتھ ملانے سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں 3 دن آپ کے پاس ہوں، یہاں بیٹھے رہیں گے، ملتے رہیں گے، ایک دوسرے سے باتیں چلتی رہیں گی، لیکن مسافے کے چکر میں آپ بھاگ کے ادھر نہ آئیں، آپ خدا را اس کو دہرائیں، میری گفتگو کو آپ ضائع نہ فرمائیں، آپ اس کو دہرائیں تاکہ یہ بات آپ کے ساتھ آسانی کے طور پہ سمجھ آئے اور آسانی کے طور پہ آپ بات آگے چلائیں۔ مجھے دیں نصارہ نے کس نبی کی قبر بنائی تھی؟ نصارہ میں کتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات کو جانتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، نصارہ نے انبیاء کرام کی قبور کی اسی طرح غلط تعظیم کی ہے جیسے یہود نے کی تھی، اور انہی کی اتباع میں اور انہی کے ساتھ چل کے کی ہے، قبور میں بھی کی ہے اور قبور سے باہر بھی کی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے معاملات میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ تو آپ اس کو واضح طور پہ سمجھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بندے نے خود کو جلوایا بکھیرا، اس حدیث کا حوالہ دیں، حدیث کا حکم بتا دیں۔ بھئی حدیث کا حکم ہے کہ حدیث صحیح ہے، حدیث کا حوالہ ہے صحیح بخاری ہے، بنی اسرائیل کا باب کھولیں آپ کو اس میں مل جائے گا۔ آپ نے قبر کی تعریف فرمائی جہاں میت کے اجزاء ہوں، اس تعبیر کی دلیل اور حوالہ چاہیے، درست کیسے ہے؟ یاد رکھیں کسی بات کے درست ہونے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہی لفظ قرآن حدیث میں لکھا ہو، یا وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو۔ میں نے تعریف کی ہے جہاں بندے کا جسم جائے وہ اس کی قبر ہے، تو یہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ کیوں؟
सूरत नंबर 80 सूरत अबस उठाएं। रब फरमाते हैं मिन अय्य शैइन खलका, तवज्जो, किस चीज़ से बंदा पैदा हुआ? मिन नुत्फा, पानी की बूंद से हुआ। पानी की बूंद से रूह पैदा होती है, जिस्म पैदा होते हैं? बोलिए, नहीं बोलिए ना। जिस्म पानी की बूंद से, मनी के कतरे से जिस्म पैदा होता है या रूह? बाबा हमारी नूह तो नूरानी है, जो कहते हैं पानी के कतरे और इस महीन पानी से रूह पैदा होती है वो अपनी बात कर ले। हमारे यहाँ तो जिस्म पैदा होता है। जब जिस्म इस पानी के कतरे से पैदा हुआ तो रब फरमाते हैं मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुत्फा खलक़हु फ़क़द्दरा, इसे पैदा किया, इसकी तकदीर दी। खलक़हु फ़क़द्दरा, आगे सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, खलक़हु फ़क़द्दरा, सुम्मा सबील यस्सरा, फिर इसके लिए पेट से बाहर आने का रास्ता आसान किया। जिस्म, सुम्मा अमातहु, इसी को मौत आई, फ़अक़बरा, इसी को कब्र मिली। तो जहाँ बंदे के जिस्म जाए वही कब्र, ये तो अल्लाह का कुरान कह रहा है। इस पे आपको हवाला मजीद चाहिए तो आप मजीद भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मेरी ये तारीफ गलत है फिर जुर्रत कोई काम करे और यूँ गैरत के प्याले का एक घूंट पीन के मुझे दिखा दे, कुरान हदीस में लिखा हो जहाँ मैयत का जिस्म जाए वो कब्र नहीं है, मैं तेरे हाथ भी चूमूंगा और तेरे घर की नौकरी भी कबूल करूँगा। लेकिन याद रखना, इस धरती पर किसी माँ की कोख ने आज तक उस बचूंगड़े को जन्म ही नहीं दिया जो उलमाए हक, उलमाए देवबंद को दलील की दुनिया में फंसा जाए। बाज़ लोग माथे पे टोपी पहनते हैं, टोपी की साख्त ऐसी होती है जो माथे पे होती है। टोपी पहनते हैं नहीं पहनते? मुफ्ती साहब आपके पास मौजूद हैं, कैसी पहननी चाहिए, कैसी नहीं पहननी चाहिए, कैसी पहनानी चाहिए, कैसी नहीं पहनानी चाहिए, ये आपको समझाए देंगे। मौलाना ने फरमाया कि अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आप क्या समझते हैं? मैं सिर्फ दुरूद पढ़ रहा था, आपसे मशवरा भी करता हूँ, उस्ताद इस मशवरे की वजाहत करें। मशवरा क्या? आपने यूट्यूब में बयान में फरमाया आपकी मस्जिद में हज़रत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम आए थे और मौलाना फजल रहमान साहब कायद मिल्लत इस्लामिया, मौलाना फजल रहमान कायद मिल्लत इस्लामिया, इस पर क्या एतराज़ है? मौलाना का नाम इस वक्त आले हक़ की पहचान है, मेरा उन्वान और ये नहीं था, वरना मैं आपके सामने वो भी बात करता। बाकी अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपको मुबारक हो। क्या अहले तौहीद अज़ाब कब्र के मुनकर हैं या नहीं है? बाबा अहले तौहीद मुनकर नहीं है, लेकिन कुछ लोग तौहीद के आड़ के इनकार में पता नहीं क्या से क्या करके अज़ाब कब्र के मुनकर बनते फिरते हैं। ये ख़ुद को इशाती कहने वाले, मैं इनके दो हवाले आपको देता हूँ। ये निदाए हक़ जल्द अव्वल सफ़ा 100 सफ़ा 110 नीलवी साहब लिखते हैं दुनिया में जो मरता है इसकी रूह से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, जिस्म फना हो जाता है, असली जिस्म में ऊपर में ताल्लुक़ रहता है। और अक़ीदतुल उम्मत में ये शहाब है कोई खालदी साहब, वो लिखता है इस जिस्म में उनसरी को ना अज़ाब होता है, ना इसमें सवाब होता है, ना कब्र को अज़ाब कब्र रूह को होता है, रूह के मामला होता है। तो ये इनकी कुतुब है, ये इनके हवाला जात यहाँ मौजूद हैं, आप इनको देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़, कोई इश्काल आपकी खिदमत में नहीं होगा। आप तो माशाअल्लाह तलबा हैं और आप बड़े शहर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, तो मैं आप हज़रात को कहूँगा कि आप इसको थोड़ा गौर भी करें, समझे भी, आप मुस्तकिल तौर पर इसको पढ़ें। ये जो फ़ाइल है इसको भी, और जो मैंने आपकी खिदमत में अवामी लहजे के अंदर समझा है इसको भी आप दोहराएँगे। अब दोहराएँगे नहीं दोहराएँगे? ये उठ के उस चक्कर में तो नहीं आ जाएंगे? उस्ताद को खुश करना है या नाराज़ करना है? बोलिए ज़रा, हाथ खड़ा करें ना, मुझे बताएं ज़रा, देखें कौन कौन खुश करते हैं। खुश रखना है या नहीं रखना? सबक को दोहराना है या नहीं? जितने बैठे हो हाथ खड़ा करके मेरे साथ बात करो। करोगे इंशाल्लाह? दोहराओगे? इस बात को अज़बर करोगे और अज़बर करके इसको अपने पास नोट रखोगे, और अगर आपको आगे बयान करना पड़े तो ऐसे आले हक़ के ज़रिए करोगे बयान। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।